محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد طاہرہ نے آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو بڑے بھائی نے بالوں سے پکڑ کر خوب مارا پیٹا اور کہا، یہ وقت آ گیا ہے، اب ہمارے گھر کی لڑکیاں گلیوں کے چکر لگائیں گی۔ طاہرہ کی شادی رکھ دی گئی اور وہ سسرال چلی گئی۔ شادی کے 10 سال بعد 2 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو گئی۔ بھائی کے گھر جانے کی بجائے طاہرہ سسرال بیٹھی رہی اور بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شہر کے ایک بڑے سکول میں صفائی کا کام کرنے لگ گئی۔ پہلے دن ہی جب میڈم سکول کے اندر داخل ہوئی تو طاہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ یہ تو اس کے بھائی کی۔ طاہرہ کا بچپن ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزرا، جہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ وہ مٹی کی سوندھی خوشبو، وہ کھیتوں کی لہلہاتی فصلیں، وہ کنویں کا ٹھنڈا پانی اور شام کے وقت گلیوں میں کھیلتے بچوں کی آوازیں اس کی یادوں میں رچی بسی تھی۔ طاہرہ ایک سادہ، صاف دل اور شرمیلی سی لڑکی تھی۔ چھوٹے سے کچے گھر میں وہ اپنے والدین اور 2 بھائیوں اور ایک بہن کے ساتھ رہتی تھی۔ گھر میں روزمرہ کی سادگی، امی جان کی مصروفیات، ابو جان کا کھیتوں میں چلے جانا اور بھائیوں کا روب طاہرہ کے لیے ایک معمول بن چکا تھا۔ گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم کو اہمیت دینا کم ہی لوگ پسند کرتے تھے۔ اکثر گھروں میں لڑکیوں کو 5ویں یا 8ویں جماعت تک پڑھا کر گھر کے کاموں میں لگا دیا جاتا تھا، مگر طاہرہ کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ روز صبح صاف کپڑے پہن کر خوشی سے سکول چلی جاتی، اپنی کاپیوں پر پھول بناتی اور دل لگا کر سبق یاد کرتی۔ گاؤں کے اسکول میں سہولیات کم تھیں، مگر وہ اپنے استادوں کی عزت کرتی اور ہر بات دھیان سے سنتی۔ اس کے گھر میں بھائیوں کی بات کو قانون سمجھا جاتا تھا۔ طاہرہ کے بڑے بھائی سخت مزاج تھے اور لڑکیوں کو صرف گھر کے کاموں تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔ شام کو طاہرہ اپنی چھوٹی بہن اور اس کی گڑیا سے کھیلا کرتی تھی اور ابو نسبتاً نرم دل تھے۔ وہ طاہرہ کی بات کو خوشی سے سن تو لیتے، مگر بھائیوں کے سامنے ان کی آواز بھی کمزور پڑ جاتی تھی۔ امی ساری زندگی خاموشی سے سہارے دیتی رہیں، کبھی ہمت بڑھاتی تو کبھی حالات سے سمجھوتا کرنے کا مشورہ دیتی، مگر کبھی طاہرہ کے جذبات سن کر تو کیا کرتی، مگر پھر طاہرہ کو تسلی دیتی کہ طاہرہ کا بچپن سادگی، پابندی اور خوابوں کے درمیان گزرتا رہا۔ وہ جب کبھی رات کے وقت چھت پر بیٹھتی تو چاند ستاروں کو دیکھ کر سوچتی، کاش میں بھی کچھ بن سکوں، کوئی مقام حاصل کر سکوں اور میری ذاتی خود میں ہی روشن ہو جائے جیسے چاند ستارے ہیں۔ لیکن ان خیالوں کو دبانے کے لیے اکثر بھائیوں کی آوازیں یا امی جان کے بلانے کی صدائیں کافی ہوتی۔ اس کے باوجود طاہرہ کے دل میں علم کا چراغ جلتا رہا۔ وہ جانتی تھی کہ شاید یہ شوق اسے آگے چل کر کچھ دکھ اور کچھ ہمت ضرور دے گا۔ گاؤں کے ماحول میں جہاں بیٹی ہونا بھی ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا، وہاں طاہرہ اپنے اندر خاموشی سے کچھ کر دکھانے کی خواہش پال رہی تھی، جو وقت آنے پر اس کے کردار کی سب سے بڑی طاقت بننے والی تھی۔ طاہرہ کو تعلیم سے بے حد لگاؤ تھا، جو اسے نہ کسی نے سکھایا تھا نہ مجبور کیا تھا۔ یہ شوق شاید اس کی فطرت میں ہی تھا۔ کتابوں کی خوشبو، صفحوں کی سرسراہٹ اور نئی باتیں جاننے کی خواہش اسے روزانہ سکول لے جاتی تھی۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ وہ جیسے تیسے وقت نکال کر پڑھائی کرتی، کبھی رات کو مٹی کے چراغ کی روشنی میں تو کبھی دن کی چمکتی دھوپ میں۔ صحن کے کونے میں بیٹھ کر اس کا اسکول گاؤں سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ راستہ کچا تھا، بارشوں میں کیچڑ سے بھر جاتا، گرمیوں میں گرد اڑتی، سردیوں میں دھند چھا جاتی، مگر طاہرہ کے قدم نہیں رکتے تھے۔ اس کے استاد اس کی محنت اور خاموش ذہانت کو سراہتے ہوئے وہ کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لیتی اور ہمیشہ اپنا ہوم ورک مکمل کرتی، اپنی استانیوں کا کہنا مانتی۔ 7ویں جماعت کے بعد جب 8ویں کی جماعت میں پہنچی تو جیسے اس نے خود کو اور سنجیدہ کر لیا۔ اسے معلوم تھا کہ 8ویں جماعت کا امتحان صرف ایک درجہ نہیں
بلکہ ایک فیصلہ ہے جو اس کے تعلیمی سفر کا اگلا راستہ طے کرے گا۔ گھر میں حالات پہلے جیسے ہی تھے، بھائیوں کو اس کے پڑھنے سے چڑ تھی۔ وہ اکثر کہتے تھے، پڑھ لکھ کے کیا وزیر اعظم بنے گی، یا ہم نے کون سا اس کو نوکری کرنے دینا ہے؟ مگر طاہرہ دل ہی دل میں جواب دیتی، نہیں، مگر اپنی زندگی تو بدل سکتی ہوں۔ امی جان اس کی حامی بھر کر چھپ کر اسے کتابیں دیتی، اور کبھی بھائی سے چھپ کر کتابوں کے لیے پیسے دیا کرتی، اور ابو بس خاموش رہتے، جیسے بے بسی سے ان کی زبان بند کیے ہوئے ہو۔ امتحان قریب چلے آئے تو طاہرہ نے دن رات ایک کر دیا۔ رات کو جب سب لوگ سو جاتے تو وہ چراغ جلائے اپنی پڑھائی کیا کرتی، اور فجر کی اذان کے وقت اٹھنا اور نماز و تلاوت کے بعد امی جان کے ساتھ گھر کا کام کاج کرنا، پھر پڑھنے بیٹھ جانا، اور اکثر اس کی نیند آنکھوں سے ٹپکتی، مگر وہ ہار نہ مانتی۔ 8ویں جماعت کا امتحان اس کے لیے خواب کا دروازہ تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ دروازہ کھلے اور وہ گاؤں کی دیواروں سے نکل کر کسی شہر کے بڑے اسکول میں جا کر پڑھ لکھ سکے۔ امتحان کے دنوں میں اس کے چہرہ پرعزم تھا، لیکن دل میں ایک انجانی سی بے چینی بھی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر یہ امتحان اچھے نمبر سے پاس کیا تو شاید آگے پڑھنے کا موقع مل جائے، اور اگر نہ کر سکی تو بھائی کوئی موقع نہیں دیں گے اسے روکنے کا۔ جب 8ویں جماعت کا آخری پرچہ دیکھ کر طاہرہ سکول سے نکلی تو آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں دعا تھی۔ وہ جانتی تھی یہ صرف تعلیمی امتحان نہیں، بلکہ اس کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ اسے امید تھی کہ محنت رنگ لائے گی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل امتحان ابھی باقی ہیں، جو اس کی زندگی کا رخ بدلیں گے۔ طاہرہ کا رزلٹ آیا۔ وہ 8ویں جماعت میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوئی تھی۔ اس نے خوشی خوشی سب کو بتا دیا۔ اس کی ماں نے اسے گلے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس نے خوشی سے اپنے ابو کو بتایا۔ ابو خوش تو ہوئے، مگر جیسے ان کے دل میں بھی کوئی بات تھی جو انہیں پریشان کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے والدین سے درخواست کی کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، لیکن گاؤں کی تنگ نظری اور خاندان کی روایتوں نے اس کی خواہش کو گناہ بنا دیا، اور اس کا بڑا بھائی جو خاندان کا فیصلہ کرنے والا فرد تھا، اسے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ طاہرہ امتحان میں پاس ہوئی ہے اور وہ آگے کالج پڑھنا چاہتی ہے۔ وہ یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئے اور دوڑتے ہوئے طاہرہ طاہرہ پکارتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ طاہرہ بھائی کی غصے بھری آواز سن کر دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے اور کانپتے ہوئے باہر چلی گئی۔ اس کا بھائی طاہرہ کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور بولا، یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری بیٹیاں گلیوں میں گھومیں گی، کالج جائیں گی اور مردوں کی برابری کریں گی۔ اس نے غصے میں آ کر طاہرہ کو بالوں سے پکڑ کر خوب مارا پیٹا۔ اس کی آنکھوں میں خوابوں کی روشنی ماند پڑنے لگی۔ بھائی کے تشدد نے اس کے اعتماد کو چکنا چور کر دیا۔ والدین خاموش تماشائی بنے رہے، کیونکہ وہ بھائی کے حکم کے آگے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ طاہرہ نے امی جان کی طرف دیکھا جو اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ طاہرہ کی تعلیم روک دی گئی اور جلد ہی اس کی شادی قریبی گاؤں کے ایک ان پڑھ کسان سے طے کر دی گئی، جو عمر میں اس سے کافی بڑا تھا اور مزاج میں سخت تھا۔ طاہرہ نے اپنے دل اور خواہشات کو مار کر یہ فیصلہ قبول کر لیا اور سسرال رخصت ہو گئی۔ سسرال کا ماحول اس کے لیے بالکل اجنبی۔ ساس کے سخت لہجے اور سخت طبیعت، شوہر کی لا تعلقی اور محدود معاشی حالات نے اس کے حوصلے پست کر دیے، مگر اس نے دل سے اپنے گھر کو اپنایا اور خاموشی سے زندگی گزارنی شروع کر دی۔ وہ ہر حال میں شکر گزار بننے کی کوشش کرتی رہی۔ گھر کے کام کاج اور سسرال والوں کی خدمت میں اس نے اپنی ذات کو بھلا دیا۔ وقت گزرتا رہا، کئی سال گزر گئے۔ اب وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی تھی۔ اس کے شوہر کی صحت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد ایک دن وہ اچانک دنیا سے رخصت ہو گیا۔ طاہرہ پر ایک اور آزمائش آ گئی اور وہ سخت صدمے میں مبتلا ہو گئی کہ اب وہ بیوہ ہو چکی تھی
اور 2 بچوں کے ساتھ تنہا رہ گئی تھی۔ سسرال والوں نے اسے اپنے ساتھ رکھا کیونکہ طاہرہ ان کے اکلوتے بیٹے کی بیوی تھی۔ طاہرہ کی ساس شروع میں بہت سخت اور کڑوی کسیلی عورت تھی، جو طاہرہ پر ہمیشہ سختی کرتی تھی اور اس کے ہر کام پر تنقید کرتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی وفات کے بعد اور بھی زیادہ سخت ہو گئی تھی، کیونکہ غم نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب اس نے طاہرہ کی محبت، صبر اور قربانی دیکھی تو اس کے دل میں نرمی آ گئی۔ بیٹے کے جانے کا درد دونوں کا ایک جیسا غم تھا، اور وہ طاہرہ کے دکھوں کو سمجھنے لگی۔ اب وہ اسے صرف بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی طرح چاہنے لگی۔ اس کے سخت رویے میں نرمی اور شفقت آ گئی تھی، اور طاہرہ کی زندگی میں یہ تبدیلی ایک سہارا بن گئی تھی۔ ساس کی یہ محبت اور سمجھداری طاہرہ کے لیے بہت قیمتی تھی۔ اس کی ساس اب کافی حد تک اسے محبت دینے لگ گئی تھی۔ ایک دن طاہرہ نے بھائی کے گھر جانے کا سوچا، لیکن فوراً ہی دل میں درد اٹھا اور اس نے خوددار بن کر وہ فیصلہ چھوڑ دیا۔ وہ سوچنے لگی، جو بھائی مجھے دیکھ کے غصے میں آ جاتا تھا، اب میرے ساتھ میرے 2 بچوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ اب وہ روزگار کے لیے شہر جانے کا سوچنے لگی تاکہ بچوں کو بھوکا نہ سونا پڑے۔ اس کی آنکھوں میں خواب نہیں تھے، بس ذمہ داریاں تھیں اور ایک ماں کا مضبوط حوصلہ جس نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ طاہرہ نے بہت ہمت اور نرمی سے اپنی ساس سے بات چیت کی، ان کے پاؤں دبائے، ان کی خدمت کی اور اپنے ارادے کی وضاحت دی۔ اسے معلوم تھا کہ انکار ہو سکتا ہے، لیکن اس نے پیار محبت سے سمجھایا کہ وہ بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے۔ ساس نے پہلے منع کر دیا۔ طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ بالکل خاموش ہو گئی، مگر طاہرہ کے صبر اور آنکھوں کی نمی نے آخر کار ان کا دل نرم کر دیا اور انہوں نے اجازت دے دی۔ تو طاہرہ نے اگلی صبح پرانے کپڑے پہنے، دوپٹہ اچھی طرح لپیٹا اور بچوں کو ساس کے حوالے کر کے شہر کی طرف چل پڑی۔ سڑک کے پار جاتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک انجانا سا خوف اور ایک انجانی سی امید تھی۔ آج وہ صرف کام کی تلاش میں نہیں بلکہ عزت، خودداری اور بہتر زندگی کی تلاش میں تھی۔ شہر آ کر طاہرہ نے خود کو ایک انجان دنیا میں پایا۔ ہر طرف ہجوم تھا، شور شرابہ تھا اور اجنبیت کا گہرا احساس دل پر چھایا ہوا تھا۔ پہلے دن طاہرہ صرف شہر کے حالات دیکھ کر واپس آ گئی۔ پھر 2 دن تک وہ اپنے چھوٹے بچوں کو ساس کے پاس چھوڑ کر خود شہر کی سڑکوں پر نوکری کی تلاش میں نکلتی رہی۔ کسی جگہ جھاڑو پونچھے کی نوکری پہنچی تو کہیں برتن دھونے کی، کسی گھر میں کھانا پکانے کی تو کہیں کپڑے دھونے کی نوکری ڈھونڈی۔ کسی نے کہا پہلے سفارش لے کر آؤ، کہیں کہا گیا کہ تمہاری عمر زیادہ ہے، کہیں یہ کہ تمہاری تعلیم کم ہے۔ طاہرہ کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی کیونکہ اس نے مڈل پاس ہی کی تھی کہ اس کی زبردستی شادی کروا دی گئی، اور کام میں نہ کوئی تجربہ اور نہ ہی کوئی جان پہچان۔ وہ ہر بار دروازے سے مایوس واپس آتی، دل ٹوٹنے لگا اور قدم جیسے تھک ہار سے گئے۔ ایک دن جب وہ ایک بڑے گھر کے باہر کام کی بات کرنے گئی تو اندر سے آنے والی عورت نے اس کا حال سن کر کہا کہ تم غریب لگتی ہو، ہمارے پاس پہلے ہی کام والی ہے۔ اگلی صبح ایک اسکول کے گیٹ پر جا کر پوچھا کہ کیا کسی صفائی والے کی ضرورت ہے، تو چوکیدار نے جواب دیا تم جیسی کئی عورتیں روز آتی ہیں، یہاں جگہ خالی نہیں ہے۔ طاہرہ کے دل و دماغ میں سوال اٹھنے لگا، کیا بیواؤں کی کوئی عزت نہیں؟ کیا اپنے پیروں پر کھڑا ہونا اتنا مشکل ہے؟ کیا عزت کی روزی روٹی کمانے میں بھی بے عزتی سہنی پڑتی ہے؟ وہ چپ چاپ چلتی چلی گئی اور اپنے ایک پارک میں جا کر بینچ پر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ نہ پیسے بچے تھے، نہ کوئی رشتہ دار، صرف بوڑھی ساس اور 2 بچے تھے۔ شام ہونے لگی تو وہ اپنے سستے سے گھر میں واپس آ گئی جہاں اس کے بچے اور ساس اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی بھوک ان کے چہروں سے چھلک رہی تھی۔
مگر طاہرہ کے پاس انہیں کھلانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس رات وہ بہت زیادہ روئی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے لیے کوئی در کھول دے، مجھے بچوں کے لیے جینا ہے، کچھ بننا ہے۔ اگلی صبح طاہرہ نے آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارے، دل کو ہمت دی اور پھر سے بچوں کو ساس کے پاس چھوڑ کر اسکول کے دروازے پر پہنچ گئی۔ جہاں کل مایوسی ملی تھی وہی چوکیدار آج بھی دروازے پر کھڑا تھا۔ طاہرہ نے پھر مؤدبانہ انداز میں پوچھا کہ چاچا، کیا آج میڈم سے بات ہو سکتی ہے؟ میں صفائی کا کام کرنا چاہتی ہوں۔ چوکیدار نے ایک نظر غور سے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر کہا، بیٹھو، میں پوچھتا ہوں۔ اس نے کسی کو کال کی۔ کچھ دیر کے بعد ایک خوش لباس خاتون دروازے پر آئیں اور طاہرہ سے نام اور اس کا مسئلہ پوچھا۔ طاہرہ نے نظریں جھکائے مختصر الفاظ میں اپنا حال سنایا۔ خاتون تھوڑی دیر خاموشی سے طاہرہ کو دیکھتی رہی، پھر کہا، اندر آ جاؤ۔ جب طاہرہ سکول کے اندر داخل ہوئی تو وہ سکول کے در و دیوار کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ہر کلاس میں استانی کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب آفس کے دروازے پر پہنچے تو اس عورت نے اسے اندر جانے کے لیے اشارہ کیا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ جب طاہرہ دفتر میں داخل ہوئی تو حیرت کا ایک جھٹکا لگا اور اس کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ وہی میڈم جو سامنے کھڑی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بھائی کی بیوی یعنی اس کی بھابھی نکلی، اور وہ اسی بھائی کی بیوی تھی جس نے طاہرہ کو مارا تھا اور زبردستی شادی بھی کروائی تھی۔ میڈم نے طاہرہ کو پہچان لیا مگر چہرے پر کوئی نفرت یا طعنہ نہیں تھا، بس ایک خاموش حیرانی تھی۔ میڈم نے نرمی سے کہا، طاہرہ بہن آپ یہاں؟ طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے ضبط کیا اور کہا، بھابھی میں ہاتھ پھیلانے کے لیے نہیں آئی، کام کرنا چاہتی ہوں، اگر یہاں موقع ہو تو صفائی کا کام دے دیں۔ میڈم نے نرمی سے کرسی پر بٹھایا، پانی پلایا اور چائے منگوائی اور کہا، کل سے آپ کام پر آ سکتی ہیں۔ صفائی کے ساتھ ساتھ آپ کو بچوں کے کمرے بھی دیکھنے ہوں گے اور کچھ وقت آپ کو کنٹین میں بھی ہاتھ بٹانا ہوگا۔ طاہرہ نے فوراً سے حامی بھر لی۔ وہ جانتی تھی یہ موقع اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کا دروازہ ہے۔ اس دن طاہرہ جب اپنے گھر میں واپس آئی تو بچوں کے چہرے پر پہلی بار امید کی جھلک تھی۔ ماں کے چہرے پر سکون تھا اور دل میں شکر کا جذبہ کہ آخر کار کوئی راہ کھل گئی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ اس کی ساس یہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے ہونٹوں سے مسکرا رہی تھی۔ اکثر صفائی کے دوران طاہرہ خاموشی سے کلاس روم کے باہر کھڑی تھی۔ صفائی کے بہانے وہ ایک ہی جگہ بار بار جھاڑو دے رہی تھی مگر اس کی نگاہیں بار بار اس کھڑکی کی طرف اٹھتی تھی جہاں سے وہ اندر موجود خاتون کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ خاتون جس کے چہرے پر نرمی، آنکھوں میں اعتماد، گلابی ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ اور قدموں میں وقار تھا، وہ ہر لحاظ سے مکمل لگتی تھی۔ طاہرہ کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے برسوں پرانے زخموں پر کسی نے نمک چھڑک دیا ہو، اور یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بھابھی تھی جو آج اس سکول کی پرنسپل تھی۔ کبھی وہی بھابھی طاہرہ کے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر طاہرہ کی خواہشوں کو کچلنے کے فیصلے کرتی تھی، اور آج وہی عورت علم کی سربراہ بن چکی تھی، جبکہ طاہرہ اپنی قسمت کو سنبھالنے کے لیے ایک خاک روب کی نوکری کر رہی تھی۔ طاہرہ کا دل بھر آیا۔ اسے وہ دن یاد آ رہا تھا جب اس نے 8ویں جماعت کا امتحان پاس کیا تھا اور پڑھائی جاری رکھنے کی خواہش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی خواب تھے، علم کا شوق تھا، لیکن گھر کے ماحول نے ان خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ بھابھی ہمیشہ کہتی تھی کہ لڑکیوں کو پڑھا لکھا کر کیا کرنا، ان کا اصل مقام تو چولہا اور چکی ہے، اور بھائی جان اس کا ہاتھ ابھی بھی طاہرہ کو اپنی یادداشتوں میں جلتا ہوا محسوس ہوتا جب اس نے بالوں سے پکڑ کر صرف اس لیے مارا کہ وہ سکول جانا چاہتی تھی۔ آج جب وہ بھابھی کے
سنورے بال، قیمتی کپڑے اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھتی جو طاہرہ کی نظروں کو چبھنے لگتی۔ وہ حسرت سے دیکھ رہی تھی، نہ صرف اپنی بھابھی کو بلکہ اس مقام کو، اس زندگی کو جو کبھی اس کی ہو سکتی تھی اگر اسے موقع دیا جاتا۔ طاہرہ جانتی تھی کہ اس کی بھابھی اب اسے شاید وہ مقام نہ دے، کیونکہ وقت نے طاہرہ کے چہرے پر مشقت کی لکیریں کھینچ دی تھیں۔ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ کبھی کم نہیں تھی، صرف موقع نہ ملا، صرف حوصلہ توڑا گیا۔ اس نے سوچا کاش اس دن میرے بھائی نے میرا ہاتھ تھام کر کہا ہوتا، جا طاہرہ، دنیا فتح کر لے، لیکن اس نے تو میرا خواب ہی توڑ دیا۔ طاہرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن اس نے ہاتھ کی آستین سے صاف کر لیے۔ وہ کمزور نہیں تھی، بس ایک لمحے کو دل بھر آیا تھا۔ وہ کہتی، اس وقت بھابھی میرے حق میں کوئی لفظ نہیں بول سکتی تھی، اور اب خود بڑی چیز بنی ہوئی ہے، اور کبھی بھابھی کو دیکھ کر اس کے دل میں بدگمانی آتی کہ بھائی یہ سب مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کروا رہا ہے، مگر وہ خود کو اس بات سے چپ کرواتی کہ جیسے حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو۔ ادھر سے بھابھی بھی طاہرہ کے بارے میں کبھی وہ سوچتی یہ وہی طاہرہ ہے، وہی جو کبھی روتی تھی تو آسمان سر پر اٹھا لیتی تھی، آج کیسی خاموش، صابری اور پروقار ہو گئی ہے۔ بھابھی نے خود اپنی زندگی میں کئی سختیاں دیکھی تھی، لیکن طاہرہ کا دکھ اس سے الگ تھلگ تھا۔ کم عمری میں شادی، سسرال کی سختی، شوہر کا جلدی دنیا سے چلے جانا، بچوں کی پرورش کا بوجھ، اور پھر عزت بچا کر جینے کی جدوجہد۔ یہ سب کچھ سہ کر بھی وہ نہ ٹوٹی، نہ بکھری، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ وہ دن رات کام کرتی، بچوں کو وقت دیتی، اور کبھی اپنی زبان سے شکوہ نہ کرتی۔ بھابھی دل ہی دل میں حیران بھی تھی اور رشک بھی کرتی تھی، میں نے تو صرف پڑھ کر عزت کمائی، لیکن طاہرہ نے تو صبر سے اپنا مقام بنایا ہے۔ وہ اکثر دل میں سوچتی کہ جس بھائی نے اس کے خواب توڑے، اس کی آواز دبائی، طاہرہ نے آج تک اس کا نام شکایت سے نہ لیا۔ ساتھ جس نے کبھی سخت زبان میں بات کی، طاہرہ نے ہمیشہ احترام سے جواب دیا۔ سکول میں صفائی کا کام کرتے ہوئے بھی وہ ایسے پیش آتی جیسے کوئی بڑی ذمہ داری نبھا رہی ہو۔ بھابھی کے دل میں کئی بار خواہش جاگی کہ وہ طاہرہ کے سر پر ہاتھ رکھے، اسے گلے سے لگائے اور کہے کہ تم عظیم ہو طاہرہ، تم نے ہمیں جینا سکھا دیا، مگر الفاظ حلق سے باہر نہ نکلتے۔ ایک عجیب سی شرمندگی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے شوہر یعنی طاہرہ کے بھائی نے اس کے ساتھ ظلم کیا، مگر طاہرہ نے ان سب رشتوں کو آج بھی عزت دی ہوئی تھی۔ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں، طاہرہ کی زندگی نے یہ ثابت کیا تھا کہ صبر ایک طاقت ہے، ایک وقار ہے جو طاہرہ کے وجود سے جھلکتا تھا۔ بھابھی دل سے دعا کرتی، اللہ اسے دنیا و آخرت کی بھلائیاں دے، کیونکہ جو عورت اپنے درد کو چھپا کر دوسروں کو سکون دے وہ دنیا کی سب سے مضبوط عورت ہوتی ہے۔ اور اب وہ اپنے بچوں کے لیے جینا چاہتی تھی، ان کے لیے خواب دیکھنا، ان کو وہ سب دینا جو اسے نہ ملا۔ طاہرہ ایک بار پھر کھڑکی کی طرف دیکھا، اور اس بار دل میں حسرت کی جگہ حوصلہ تھا۔ شاید وہ پرنسپل نہ بن سکی، مگر اب وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے وہ مقام پائیں جس کے لیے ایک طاہرہ نے صبر کی دہائیوں کی قیمت چکائی ہے۔ ایسے ہی آئے دن طاہرہ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد پھر سکول کی صفائی کے لیے نکل جاتی۔ طاہرہ جب سکول میں کام کرنے لگی تو ہر دن اس کے دل میں تعلیم کا جذبہ مزید بڑھتا چلا گیا۔ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل چاہتی تھی اور جانتی تھی کہ تعلیم کے بغیر یہ ممکن نہیں، لیکن اس کا دل اداس بھی تھا، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے قید خانے میں پھنس چکی تھی، جہاں نہ تو آزادی تھی، نہ تعلیم کا کوئی راستہ صاف تھا۔ ہر روز سکول میں کام کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہاں کی میڈم اب کتنی رحم دل ہو گئی ہیں، اور بچوں کو پڑھانے کے لیے دن رات محنت کرتی ہیں۔ وہ ان کی عزت اور مقام کو دیکھ کر خود بھی اپنی تعلیم حاصل کرنے جاری رکھنے کا ارادہ مضبوط کرتی گئیں۔ ایک دن طاہرہ نے ہمت کی اور میڈم سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔
اس کے دل میں بہت زیادہ گھبراہٹ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی کتنی مشکلات ہیں اور اس کے بھائی کی طرف سے سختیاں اس کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہیں۔ مگر طاہرہ کے دل میں ایک امید کی کرن تھی جو اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی بدل سکتی ہے۔ اسکول کے اختتام پر جب بچے گھروں کو روانہ ہو گئے، طاہرہ نے میڈم کے دفتر کا رخ کیا۔ وہ دروازے پر کھڑی تھی، دروازہ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، قدم ڈگمگا سے رہے تھے۔ جب میڈم نے طاہرہ کو دیکھا، انہوں نے مسکرا کر کہا، آئیں طاہرہ، کیا بات ہے؟ طاہرہ نے گھبرا کر کہا، میڈم میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میڈم نے اپنی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولی، بہن کیا بات ہے؟ طاہرہ نے اپنی بات شروع کی، میڈم میں جانتی ہوں کہ میری تعلیم ادھوری رہ گئی ہے، لیکن میرے دل میں پڑھائی جاری رکھنے کی بہت زیادہ خواہش ہے۔ میرے بچوں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ بہتر تعلیم حاصل کریں، اور اس کے لیے خود بھی میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ میری مدد کریں گی؟ میڈم نے طاہرہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا، بہن، تعلیم ایک نعمت ہے اور اسے حاصل کرنا ہر انسان کا حق ہے۔ تمہاری خواہش بہت خوب ہے اور میں تمہاری پوری مدد کروں گی۔ یہ سن کر طاہرہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی محنت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میڈم نے طاہرہ کو بتا دیا کہ وہ اسے اسکول کے بعد اضافی کلاسز میں پڑھائیں گی تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔ اگلے دنوں میں طاہرہ نے دن بھر صفائی کا کام کاج کیا اور رات کو میڈم کی مدد سے پڑھائی کا یہ سلسلہ آسان نہ تھا، کیونکہ اسے اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرنی تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ جانتی تھی یہ محنت اس کے اور اس کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آہستہ آہستہ طاہرہ کی محنت رنگ لانے لگی اور اس کے بچے بھی اسکول میں اچھی کارکردگی دکھانے لگ گئے، کیونکہ ان کی ماں نے ان کے لیے ایک مثال قائم کی تھی۔ شہر والے اور ساس بھی طاہرہ کی محنت اور لگن کو دیکھ کر اس کی عزت کرنے لگ گئے تھے۔ میڈم بھی طاہرہ کی محنت سے متاثر تھیں۔ وہ اکثر اسے نصیحت کیا کرتی کہ زندگی میں مشکلات آتی رہتی ہیں، مگر حوصلہ کبھی نہیں ہارنا چاہیے۔ بہن، تمہاری محنت ایک دن ضرور کامیابی میں بدل جائے گی۔ یہ الفاظ طاہرہ کے لیے حوصلے کا باعث بنے۔ کچھ ماہ کے بعد طاہرہ نے اپنی تعلیم میں بہتری محسوس کی۔ وہ اب خود کو زیادہ مضبوط محسوس کرنے لگ گئی تھی۔ اس نے سیکھا کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی، مگر انہیں جیتنا ہی اصل ہنر ہے۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ کبھی بھی اپنے خوابوں کو ترک نہیں کرے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ طاہرہ نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کی محنت نے اسے ایک نئی شناخت دی۔ اب وہ نہ صرف اپنے بچوں کے لیے بلکہ اپنے پورے خاندان کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ اس نے اپنے دکھوں کو اپنی طاقت بنایا اور اپنی زندگی کے ہر موڑ پر مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھی۔ وقت کے ساتھ طاہرہ کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس کے بچے بھی اسکول میں اچھا کرنے لگے، کیونکہ ان کی ماں نے ان کے لیے ایک مثال قائم کی تھی، اور شہر والے بھی طاہرہ کی محنت لگن کو دیکھ کر اس کی عزت کرنے لگ گئے تھے۔ میڈم بھی طاہرہ کی محنت سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ اب اس کی بھابھی نے اس کو اپنی کہانی سنائی کہ تمہاری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی تمہارے ابو اس دنیا سے چل بسے۔ ان کے چلے جانے کے بعد تو گویا تمہارے بھائی کے جسم میں جان ہی نہیں رہی۔ وہ اکثر راتوں کو جاگتا رہتا تھا، اس کی آنکھوں میں گویا نیند آتی ہی نہیں تھی۔ اگر کبھی نیند آنے لگتی تو تمہارا نام لے کر جاگ جاتا تھا۔ کچھ عرصہ ایسے چلتا رہا، پھر علاج بھی کروایا، مگر رپورٹس میں کبھی کسی بیماری کی علامت نہیں آئی۔ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد تمہارا بھائی اٹھ کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ سب کے سامنے تو خوش رہتا، لیکن اندر ہی اندر وہ تڑپنے لگا تھا۔ ضمیر کی آواز اب چیخوں میں بدلنے لگ گئی تھی۔ اسے ہر لمحہ یاد آنے لگا تھا کہ طاہرہ نے صرف ایک بار اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ بھائی مجھے آگے پڑھنا ہے۔
اور اس نے جواب میں تمانچے اور تانوں سے اس کی خواہش کو دفن کر دیا تھا۔ جب راتیں جاگتے گزرتی تو طاہرہ کی وہ آنکھیں یاد آتی جو امید سے بھری ہوئی تھی، وہ لرزتی آواز جو ڈری ہوئی تھی، اور وہ خواہش جسے اس نے اپنی انا کے سامنے روند ڈالا تھا۔ چند دن کے بعد اس نے مجھے کہا کہ میں کئی دن سے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں مگر کہہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا بولیں کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کیا تم پڑھنا چاہتی ہو؟ میں حیران رہ گئی۔ برسوں سے میں صرف گھر کے کام کاج، بچوں کی پرورش اور خاندان کی خدمت کو ہی اپنا فرض سمجھتی رہی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ مجھے بھی تمہاری طرح پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا ہی، مگر میرے گھر والے چونکہ آپ کے ہی محلے کے تھے، انہوں نے بھی میری شادی اور گھر کے کاموں پر زور دیا، مگر میرے اندر ایک چنگاری تھی جو بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب بھی رات کو سب سو جاتے میں چھپ چھپ کر پرانی کتابیں نکالتی جو میں جہیز میں لائی تھی، موم بتی کی روشنی میں ایک ایک صفحہ پڑھتی، خود سے سوال کرتی، خود کو جواب دیتی تھی۔ مجھے علم تھا کہ اگر میں نے اپنی یہ آگ نہ بجھنے دی تو ایک دن ضرور کچھ نہ کچھ بن سکوں گی۔ جب بھی میں کوئی کروٹ بدلتا تو میں جلدی سے دیا بجھا دیتی اور سانسیں بھی نہیں لیتی تاکہ انہیں معلوم نہ ہو سکے میں جاگ کر کتابوں میں گھسی ہوئی ہوں۔ جب اتنے عرصے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں سوچنے لگی کیوں نہ اب فائدہ اٹھایا جائے۔ میں دھیمی آواز میں بولی پڑھنا تو میں چاہتی ہوں مگر اب کیا فائدہ؟ تمہارے بھائی نے میرا ہاتھ تھاما، آنکھوں میں نرمی آئی، لہجے میں مٹھاس، اور انہوں نے شاید زندگی میں پہلی بار مجھے ایسے الفاظ بولے جو شاید کبھی طاہرہ کو کہنے چاہیے تھے۔ میں چاہتا ہوں تم پڑھو، آگے بڑھو، تاکہ میں کم از کم ایک خواب پورا ہوتے ہوئے دیکھ سکوں اور مجھے سکون ملے۔ اسی دن اس نے مجھے گاؤں کے قریبی تعلیمی ادارے میں داخل کروا دیا جہاں بالغ خواتین کے لیے شام کی کلاسز ہوتی تھی۔ خود اسے ساتھ لے کر جاتا، مجھے پڑھنے کی ہمت دیتا، میرے ساتھ سبق یاد کرواتا، یہاں تک کہ مجھے اسکول کا داخلہ ٹیسٹ دلوایا۔ ٹیسٹ پاس ہوا اور میں اسکول میں ٹیچر بن گئی۔ چند ہی سالوں میں اپنی ذہانت کی وجہ سے میں اسکول کی پرنسپل بن گئی۔ جہاں پہلے صرف خواب ہوا کرتے تھے، تمہارا بھائی اب خوش تھا، مگر اس کی خوشی کے پیچھے ایک درد چھپا تھا کہ طاہرہ کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ مگر اپنی بیوی کو آگے پڑھا لکھا کر اس نے ضمیر کی کسی حد تک صرف تسلی ضرور کی، اور تب اس نے مجھ سے کہا کہ اب تم میڈم بن چکی ہو اور یہ میرے لیے کفارہ ہے اس غلطی کا جو میں نے اپنی بہن کے لیے کی ہے، ساتھ کی۔ اب وہ ہر نماز میں طاہرہ کے لیے دعائیں مانگتا کہ وہ جہاں بھی ہو خوش ہو اور اسے کبھی دکھ درد کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ سلامت رہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، اسے کسی اپنے کا درد نہ ملے جیسے وہ خود ہر رات جھیلتا ہے۔ طاہرہ بہن، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ تمہارا بھائی میرا شوہر تھا، اس کی ہر بات پہ ہاں میں ہاں ملانا میرے لیے ضروری ہوتا تھا، اس لیے میں تم پہ ظلم ہوتے تو مجھے بھی خاموش رہنا پڑتا۔ بھائی کو بھی میں معاف کر دینا، کیونکہ اس نے تمہارے خواب کچلنے کے ساتھ ساتھ تم پہ یہ ظلم کیا کہ ان پڑھ اور بڑی عمر کے آدمی سے تمہاری شادی کر دی۔ اب میڈم نے آگے بڑھ کے طاہرہ کے ہاتھ تھامے اور کہا آج سے ہم دونوں اچھے دوست ہیں۔ میڈم جب بھی طاہرہ کو سکول کے صحن میں جھاڑو لگاتے یا برتن دھوتے دیکھتی تو ان کے دل میں عجیب سی کسک جاگتی تھی۔ ایک طرف نند کا دکھ بھرا ماضی، اس کا شوہر کا فوت ہو جانا اور بچوں اور ساس کی ذمہ داری، دوسری طرف اس کی خاموش محنت اور اپنے بچوں کے لیے جدوجہد۔ وہ خود کو روک نہ پائی، اسے وہ ساری باتیں یاد آتی کہ جب میری شادی ہوئی طاہرہ اس وقت کم عمر تھی۔ طاہرہ کو غور سے دیکھا، وہی معصوم سی سادہ سی طاہرہ جو کبھی شرارتوں کی جان ہوا کرتی تھی، آج اس کا چہرہ تھکا ہوا، پرسکون اور سنجیدہ تھا۔ مگر بھابھی کی نظروں میں تو وہی پرانی طاہرہ گھومنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے ایک دن طاہرہ کو اپنے آفس میں بلا لیا۔ طاہرہ پہلے تو گھبرا گئی کہ کہیں کوئی شکایت نہ ہو،
مگر میڈم کی نرم آواز سن کر سکون آیا۔ میڈم نے اس سے نرمی سے پوچھا، طاہرہ تم کبھی پڑھانا چاہتی تھی؟ طاہرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، جی بہت چاہتی تھی، مگر یہ سب میرے نصیب میں نہیں ہے۔ میڈم چند لمحے خاموش رہیں، پھر گویا ہوئیں، نصیب وہ ہوتا ہے جو ہم خود بناتے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی قسمت بدل لو۔ طاہرہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگ گئی تھی۔ میڈم نے مسکرا کر کہا، میں چاہتی ہوں تم شام کی کلاسز میں میرے ساتھ بچوں کو پڑھایا کرو، پہلے بطور اسسٹنٹ، بعد میں باقاعدہ ٹیچر۔ یہ الفاظ سن کر طاہرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنی زندگی کا پہلا خواب سچ ہوتا محسوس ہوا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میڈم نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہ تمہارا حق ہے، تم محنتی ہو، باشعور ہو، اور سب سے بڑھ کر تمہارے اندر کچھ بننے کی آگ ابھی بھی زندہ ہے۔ یہ تبدیلی صرف اس کے حالات کی نہیں، اس کے کردار کی تھی، اور اس کے پیچھے اس کی بھابھی کا خلوص اور طاہرہ کی اپنی ہمت حوصلے کا ہاتھ تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کا حال پوچھا اور کہا، میری امی کیسی ہیں؟ بھابھی نے بتایا، وہ آپ کو بہت زیادہ یاد کرتی ہیں، مجھے اسکول آتا جاتا دیکھ کے خوش تو ہوتی ہیں، مگر تمہاری کمی بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں۔ اور چھوٹی بہن ٹھیک ہے، وہ بھی تمہیں یاد کرتی ہے، اور تم میرے ساتھ میرے گھر یعنی اپنے میکے چلو اور اپنی ماں اور بھائی کو یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کی ندامت ختم ہوئی اور انہیں تم سے معافی مانگنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ اب طاہرہ بہت زیادہ خوش تھی، اور اس کی بھابھی نے اسے گلے سے لگایا اور وہ طاہرہ کو کہنے لگی، یاد ہے جب تم کنویں سے پانی نکالنے جاتی تھی اور راستے میں ہی مٹی سے لت پت ہو کر آتی تھی، پھر سب کو کہتی تھی کہ زمین پھسل گئی تھی؟ بھابھی زیر لب مسکرائیں، اور ایک بار تو طاہرہ نے گھر میں مرچیں ڈال کر سب کے چھینکنے کا سامان کر دیا تھا۔ پھر کمرے میں چھپ کر ہنستی رہی۔ وہ شرارتی ہنسی، وہ شوخی، وہ بات بات پر روٹھنا اور منوانا، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ طاہرہ کی کہانی ہر اس لڑکی کے لیے ایک روشن مثال ہے جس کی خواہشوں کو دبایا جاتا ہے، جس کی آواز کو خاموش کیا جاتا ہے، اور جس کے خوابوں کو رسوائی کا نام دے کر روند دیا جاتا ہے۔ طاہرہ نے دکھ، محرومی اور ظلم سہ کر بھی ہار نہیں مانی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تعلیم صرف ایک ڈگری کا نام نہیں، بلکہ یہ انسان کو وہ شعور اور مقام دیتی ہے جس سے وہ اپنی پہچان بنا سکتا ہے۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ مواقع چھینے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہمت زندہ ہو تو انسان اپنی تقدیر خود بدل سکتا ہے۔ طاہرہ نے صفائی کے کام سے آغاز کیا، بغیر کسی شرم یا احساس کمتری، اور اپنے اخلاق اور خلوص اور مسلسل کوششوں سے وہ مقام حاصل کیا جہاں عزت اس کے قدم چومتی ہے۔ جو لوگ عورت کو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود رکھنا چاہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ایک عورت کو سپورٹ کیا جائے تو وہ صرف خود نہیں سنبھلتی بلکہ نسلوں کو سنوارتی ہے۔ یہ بھی ایک اہم سبق ہے کہ معاشرہ عورت کو کمزور سمجھے، لیکن وہ اندر سے بہت مضبوط ہوتی ہے۔ طاہرہ نے کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا، نہ بدلہ لیا، نہ نفرت پھیلائی۔ اس نے صرف اپنا کردار سنوارا، خود کو بلند کیا، اور خاموشی سے دنیا کو دکھا دیا کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ ہر بھائی کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہن صرف ذمہ داری یا بوجھ نہیں، وہ ایک مکمل انسان ہے جس کے بھی جذبات، خواب اور خواہشات ہوتی ہیں۔ طاہرہ کا بھائی اگر چاہتا تو اپنی بہن کو سپورٹ کر کے فخر محسوس کرتا، لیکن اس نے سختی، مار پیٹ اور زبردستی سے اس کی زندگی کی سمت ہی بدل ڈالی۔ اگر وہ چاہتا تو طاہرہ کو پڑھا لکھا کر اپنے خاندان کا فخر بنا سکتا تھا، لیکن وہ اپنی غیرت، انا اور غلط سوچ کے آگے اندھا ہو گیا۔ اس کے باوجود جب طاہرہ کی کامیابی اس کے سامنے آئی تو شاید دل کے کسی کونے میں ندامت نے جنم لیا، اور یہی لمحہ اس کے لیے سیکھنے کا تھا۔ اگر اس نے پہلے اپنی بہن کی قدر کی ہوتی تو طاہرہ کو اتنا کچھ نہ سہنا پڑتا۔
یہی وقت ہے کہ وہ اپنے رویے پر غور کرے اور اپنے باقی گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ دہرائے۔ بھائی کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ مردانگی سختی میں نہیں بلکہ رشتوں کو عزت دینے میں ہے۔ اگر وہ اپنی بیوی کو پڑھنے دیتا تو شاید طاہرہ کو زندگی میں سنبھلنے میں اتنا وقت نہ لگتا۔ اس کی بھابھی نے جو مقام حاصل کیا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر عورت کو سپورٹ ملے تو وہ اندھیرے میں چراغ بن جاتی ہے۔ اب وقت ہے کہ بھائی اپنے کیے پر شرمندہ ہو کر طاہرہ کا ساتھ دے دے۔ اسے ماننا چاہیے کہ وہ غلط تھا اور اب اپنی بہن کی کامیابی پر خوش ہو کر اس کی مدد کریں۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سبق دے کہ بیٹیوں کے خواب اہم ہوتے ہیں، ان کے پر کاٹنے سے خاندان نہیں بچتے، بکھر جاتے ہیں۔ طاہرہ کے بھائی کے لیے یہی بہترین نصیحت ہے کہ عورت کو جینے دو، وہ بکھرے گی نہیں، سنورے گی اور سب کو سنوارے گی۔ تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن جب لڑکیوں کی تعلیم کی آتی ہے بات تو بہت سا معاشرے میں اب بھی پابندیاں، رکاوٹیں اور دقیانوسی خیالات سامنے آ جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی صرف اپنی ذات کو نہیں سنوارتی بلکہ پورے خاندان، معاشرے اور قوم کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب ایک لڑکی تعلیم حاصل کرتی ہے تو وہ باشعور بنتی ہے، صحیح اور غلط میں فرق کر سکتی ہے اور اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تعلیم اسے خود اعتمادی دیتی ہے جس سے وہ کسی پر بوجھ بننے کی بجائے دوسروں کا سہارا بن جاتی ہے۔ ایک پڑھی لکھی عورت اچھی ماں، بہتر بیوی، سمجھدار بہن اور باعزت شہری بن سکتی ہے۔ تعلیم یافتہ لڑکی اپنی نسلوں کو علم کی روشنی دیتی ہے۔ اگر ماں تعلیم یافتہ ہو تو وہ اپنے بچوں کو نہ صرف بہتر تعلیم و تربیت دیتی ہے بلکہ اس کے خوابوں کو بھی سمت دے سکتی ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اور اگر وہی ماں تعلیم سے محروم ہو تو بچے کی بھی بنیاد کمزور ہو سکتی ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں مہنگائی اور چیلنجز کے باعث مرد کا اکیلے کمانا کافی نہیں ہوتا۔ اگر عورت تعلیم یافتہ ہو تو وہ بھی ملازمت یا کسی چھوٹے کاروبار کے ذریعے گھریلو اخراجات میں حصہ ڈال سکتی ہے اور اپنی خود مختاری قائم کر سکتی ہے۔ مزید یہ کہ تعلیم یافتہ لڑکیاں معاشرتی مسائل کو بہتر سمجھتی ہیں اور ان کے خلاف آواز بلند کر سکتی ہیں۔ وہ اپنے حقوق جانتی ہیں، زیادتی اور ناانصافی کے خلاف بولنے کی طاقت رکھتی ہیں اور وہ معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہیں اور دوسروں کے لیے مثال بن سکتی ہیں۔ تعلیم لڑکیوں کو کم عمری کی شادی، گھریلو تشدد، جہالت اور تنگ نظری سے بچاتی ہے۔ وہ تعلیم کے ذریعے زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھ سکتی ہیں، خواہ وہ طب ہو، انجینئرنگ ہو، تعلیم، صحافت یا کاروبار۔ اسلام بھی تعلیم کو مرد و عورت دونوں کے لیے لازم قرار دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنہیں جیسی خاتون اس بات کی بہترین مثال ہے جنہوں نے تعلیم حاصل کر کے امت کی رہنمائی کی، لہذا ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کی تعلیم میں رکاوٹیں ڈالنے کی بجائے ان کا ساتھ دیں، ان کو آگے بڑھنے دیں، ان کے خوابوں کو پروان چڑھائیں، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھیں گی تو گھر سنوریں گے، جب گھر سنوریں گے تو قوم ترقی کرے گی، کیونکہ فرض سے ایک معاشرہ بنتا ہے۔ لڑکی کو تعلیم دینا گویا ایک نسل کو سنوارنا ہے۔ والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش اور ذمہ داری اپنی اولاد کی پرورش اور ان کی زندگی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ بیٹیوں کے معاملے میں والدین یا تو کسی حد سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں یا بالکل خاموش تماشائی بن کر سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مگر آج کے دور میں یہ رویہ نہ صرف خطرناک ہے بلکہ بعض اوقات بیٹیوں کی زندگی برباد ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ بیٹی بھی ایک انسان ہے، ایک خواب دیکھنے والی آنکھ ہے، ایک دل رکھنے والی روح ہے۔ اسے بھی جینے، کچھ بننے کا، کچھ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اور والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ نہ صرف اپنی بیٹی کی حفاظت کریں بلکہ اس کے خوابوں کی تکمیل میں اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہوں۔
صرف کھانے پہننے اور حفاظت دینے کے لیے والدین کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اصل ذمہ داری تو تب پوری ہوتی ہے جب وہ اپنی بیٹی کی شخصیت کو سنواریں، اس کی خود اعتمادی کو بڑھائیں اور اسے فیصلہ سازی کا شعور دیں۔ بیٹیوں کے خواب، ان کی تعلیم، ان کا مستقبل، یہ سب کچھ اتنا ہی اہم ہے جتنا بیٹوں کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ایک بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے یا استاد یا کوئی اور پیشہ اختیار کرنا چاہتی ہے تو اسے اس کا حق دیا جائے۔ اگر وہ خود سے اپنی شادی کے بارے میں رائے دینا چاہتی ہے تو اس کی بات سنی جائے، اس کے جذبات، خیالات اور خوابوں کی قدر کی جائے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ ہمیں تم پر بھروسہ ہے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس اعتماد کو عملی طور پر ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ بیٹیاں جب والدین کے اعتماد سے خود کو محفوظ محسوس کرتی ہیں تو وہ زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہو سکتی ہیں۔ وہ نہ صرف ایک اچھی بیٹی، بہن یا ماں بنتی ہیں بلکہ ایک باعزت، خوددار اور کامیاب فرد بھی بنتی ہیں جو معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے۔ لہٰذا ماں باپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کمزور نہ سمجھیں، اسے مضبوط بنائیں اور اسے اکیلا نہ چھوڑیں، بلکہ اس کے ہر قدم پر اس کی رہنمائی کریں۔ اگر وہ لڑکھڑائے تو سہارا دیں، اگر وہ آگے بڑھنا چاہے تو راہ ہموار کر دیں، اور سب سے بڑھ کر اسے بولنے کا حق دیں۔ جب بیٹیاں بولنا سیکھ لیتی ہیں تو وہ خود کو بچانا بھی سیکھ لیتی ہیں۔ یہی ایک باشعور، محفوظ اور روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔